کنٹینیو کرتے ہیں گرامر کے ساتھ. اب تک ہم نے جو فعل سیکھے اس سے پہلے شروع میں آپ جانتے ہیں کہ وہ 3 حروف سے بنتے ہیں. فعل جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع، اور اسی طرح وعد، قال، دعا، امر، ضل، یہ جو ہے 3 حروف سے بننے والے فعل تھے. ہم نے شارٹ کورس 2 میں آپ کو بتایا مزید فی افعال، یعنی جس میں تشدید یا الف یا ت یا سین زیادہ ہو، جیسے فعل، فاعل، افعل، تفعل، تفاعل، انفعل، افتعل، استفعل. اس میں مختلف حروف زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی ہم پریکٹس کرتے رہے ہیں. گرامر میں ڈکشنری میں اس کا نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے. کیوں کہ پہلا نمبر فعل کے لیے ہے اور دوسرا فعل، فعل، افعل، تفعل، تفاعل وغیرہ. اس کو یاد رکھنے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو فعل، فعل، افعل یاد کریں، اور سادہ انداز میں ہم اس کو سبح، جاہد، اسلم، تدبر، تدارس، انقلب، اختلف، استغفر اس طرح یاد کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے بھی ہم نے آپ کو 3 جملے بتائے ہیں آسانی سے یاد کرنے کے لیے. کیا ہے وہ؟ تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے، یعنی سبح، جاہد، اسلم. آگے بڑھنا ہو تو تدبر اور تدارس کرنا ہے. قرآن میں انفرادی تدبر اور مل کر تدارس، یعنی تدبر، تدارس. یہ کام ہم کریں گے تو ایک پازیٹو انقلاب آئے گا، اختلاف کم ہوگا، اور آخر میں استغفار کرنا ہے، یعنی انقلب، اختلف، استغفر. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ اس کو یاد کریں. آج ہم مزید فی کے 2 ابواب سیکھیں گے. ایک ہے تدارسہ اور دوسرا ہے انقلبہ. یاد رکھیے دونوں ابواب قرآن کریم میں بہت کم آئے ہیں. قرآن کریم میں تدارسہ کا لفظ نہیں، لیکن ہم نے اس کو اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ حدیث میں آیا ہے، اور حدیث میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے بندے مل کر اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو اور یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، تو ان کے لیے 4 فضیلتیں ہیں. سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانک لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے. یتدارسون، ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں. تدارسا، یتدارسو، یتدارسون. تو آپ بھی کوشش کیجئے، ٹیم بنائیے، مل کر اس کو سیکھنے کی کوشش کیجئے. تو شروع کرتے ہیں ہم تدارسا کو. تدارسا یعنی اس نے آپس میں پڑھا. ٹھیک ہے، اور بیسیکلی عام طور پر یہ جمع کے صیغے میں آتا ہے، جیسے یتدارسون، عما یتساءلون، آپس میں سوال کرتے ہیں، یتدارسون آپس میں مل کر پڑھتے ہیں وغیرہ. تو تدارسا اصولاً اس نے پڑھا، لیکن ہم آپ کو مطلب معلوم نہیں ہے تو صرف عربی پریکٹس کرتے ہیں. میرے بعد دہرائیے. تدارسا، تدارسو، تدارسا، تدارسو، تدارستا، تدارستم، تدارستا، تدارستم، تدارستو، تدارسنا، تدارستو، تدارسنا، یتدارسو، یتدارسونا، یتدارسو، یتدارسونا، تتدارسو، تتدارسونا، تتدارسو، تتدارسونا، تتدارسونا یعنی آپ سب مل کر پڑھتے ہیں. اتدارسو، نتدارسو، اتدارسو، نتدارسو، تدارس، تدارسو، تدارس، تدارسو، لا تتدارس، لا تتدارسو، لا تتدارس، لا تتدارسو، متدارس، 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 تدارس، تدارس. دیکھیے بعض وقت جو ہے یہ اسم فاعل، اسم مفعول بعض صیغوں میں نہیں آتا، لیکن ہم اسٹرکچر سیکھ رہے ہیں. نہیں آتا تو قرآن میں نہیں آئے گا یا عربی زبان میں نہیں آئے گا. بہرحال ہوا تدارسا ہیا تدارست، ہوا یتدارسو ہیا تدارسو. تدارسا دیکھیے جتنے ایکسٹرا لفظ ہیں اس میں تا ہے اور الف ہے، وہ سارے تالیف کو ہم کھینچتے ہوئے سارے صیغوں میں لے کر چل رہے ہیں. بالکل سمپل ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. پھر سے ایک بار پریکٹس کرتے ہیں ہم. تدارسا، تدارسو، تدارسا، تدارسو، تدارستا، تدارستم، تدارستا، تدارستم، تدارستو، تدارسنا، تدارستو، تدارسنا، یتدارسو، یتدارسونا، یتدارسو، یتدارسونا، تتدارسو، تتدارسونا، تتدارسو، تتدارسونا، اتدارسو، نتدارسو، اتدارسو، نتدارسو، تدارس، تدارسو، تدارس، تدارسو، لا تتدارس، لا تتدارسو، لا تتدارس، لا تتدارسو، متدارس، 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 تدارس، تدارس. هو تدارس هي تدارست، هو يتدارس هي تتدارس. میرے ساتھ سلولی مل کر پڑھنا ہے آپ کو. تدارسا، تدارسو، تدارستا، تدارستم،
تدارستو تدارسنا یتدارسو یتدارسون تتدارسو تتدارسون اتدارسو نتدارسو تدارس تدارسو لا تتدارس لا تتدارسو متدارس متدارس تدارس. انشاءاللہ پریکٹس کریں گے آپ تو مزید اور کنٹرول آ جائے گا. تساءلہ کا لفظ قرآن میں ہے اور تدارسا کے وزن پر ہے. تساءلہ نے آپس میں سوال کیا. آپ کو 30واں پارہ معلوم ہے نا, عما یتساءلون, کس چیز کے بارے میں, عما یعنی کس کے بارے میں, یتساءلون آپس میں سوال کر رہے ہیں یہ لوگ, عن النبأ العظیم یعنی قیامت کے بارے میں. تو تساءلہ اس نے آپس میں سوال کیا. اور جیسے میں نے کہا عام طور پر پلورل میں آتا ہے یتساءلون, آپس میں وہ لوگ سوال کر رہے ہیں. تتساءلون آپ لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں. نتساءلو ہم لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں. یتساءلتم آپس میں آپ سب لوگوں نے سوال کیا وغیرہ. تو چلیے پریکٹس کرتے ہیں عربی میں, میری بات دہرائیے. تساءلہ تساءلو تساءلہ تساءلو تساءلتا تساءلتم تساءلتا تساءلتم تساءلتو تساءلنا تساءلتو تساءلنا یتساءلو یتساءلون يتساءلوا يتساءلون تتساءلو تتساءلون تتساءلوا تتساءلون اتساءلو نتساءلو أتساءلوا نتساءلوا تساءل تساءلو تساءل تساءلوا لا تتساءل لا تتساءلو لا تتساءل لا تتساءلوا متسائل متسائل متساءل متساءل تساؤل تساؤل هو تساءل هي تساءلت هو يتساءل هي تتساءل. پھر سے ایک بار, تساءل تساءلو تساءل تساءلوا تساءلت تساءلتم تساءلت تساءلتم تساءلتو تساءلنا تساءلت تساءلنا يتساءلوا يتساءلون يتساءلوا يتساءلون تتساءلوا تتساءلون تتساءلوا تتساءلون أتساءلوا نتساءلوا أتساءلوا نتساءلوا تساءل تساءلوا تساءل تساءلوا لا تتساءل لا تتساءلوا لا تتساءل لا تتساءلوا متسائل متسائل متساءل متساءل تساؤل تساؤل هو تساءل هي تساءلت هو يتساءل هي تتساءل. ماشاء اللہ سیم چیز ہے, سمپل ہے, وہی فعل فعلو ہے. جو ایکسٹرا حروف ہیں اس کو سارے صیغوں میں ہم لے کر چل رہے ہیں. اور یاد رکھیے جو مزید فی ہے, مزید فی میں آرڈر بہت ایزی ہے اور اسم فاعل اسم مفعول بھی بہت ایزی ہے. کیسے آرڈر کیا ہے؟ جیسے ہم نے کہا سبح سے سبح, جاہدہ سے جاہد, اسلمہ سے اسلم, اسی لفظ کو لے کر اس میں آخر میں تھوڑا پہلے زیر لگا دینا بس. اسی طرح تدبرہ سے تدبر, تساءلہ سے تساءل, یہ دونوں میں زیر نہیں ہے, یہ اچھی طرح یاد رکھیے آپ. یعنی سبحہ سے سبح ہے اور جاہدہ سے جاہد ہے لیکن, اور اسلمہ سے اسلم ہے, لیکن تدبرہ سے تدبر نہیں ہے, تدبر ہے. اور تساءلہ سے تسائل نہیں ہے, تساءل ہے. اور آپ کو یاد ہے نا ہم نے جو 3 جملے یاد کرائے تھے آپ کو کہ تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں, اور آگے بڑھنا ہو اور اچھا کام کرنا ہو تو قرآن میں تدبر کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کو پڑھانا ہوگا, تدارس کرنا ہوگا. یہ 2 کام ایسے ہیں جس کو آپ کو مرتے دم تک چھوڑنا نہیں ہے. اس میں زیر نہیں ہے, نیچے آنا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طرح سے یاد رکھیے, اس میں نیچے آنا نہیں ہے, ہمیشہ قائم رہنا ہے. تو تدبر تدارس. یہ ایک اور ہم نے یہ بھی کہا آپ کو کہ اسم فاعل اور اسم مفعول سارے مزید فی میں بہت آسان ہے, صرف اس کو پیش لگا دینا ہے. جیسے سبح سے مسبح, مسبح میم پیش لگانا ہے, منہ لگانا ہے. مسبح یعنی اس کے منہ پہ منہ لگانا ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیے, سبح کے منہ پہ منہ لگا دیجئے آپ, اور جہادہ کے اسلمہ کے سب کے منہ پہ منہ لگائیے, انشاءاللہ وہ اسم فاعل اسم مفعول ہو جائے گا. جیسے سب آپ بتائیے, سبح سے مسبح مسبح, جہادہ سے مجاہد مجاہد, اسلمہ سے مسلم مسلم, تدبرہ سے متدبر متدبر, اور تدارسا سے متدارس متدارس. اسی طرح بقیہ بھی اسی پیٹرن پر ہیں, بہت سمپل ہیں. تو ہم نے الحمدللہ
5 اہم مزید فی سیکھ لیے. سبح، جاہد، اسلم، تدبر، تدارس. امید ہے کہ یہ آپ کے لیے لذیذ فی ہو گئے ہوں گے. ابھی بقیہ 3 اور ہیں، بہت سمپل ہیں، اور وہ ہے اس میں سے پہلا ہے انقلبہ، یعنی سب کام کریں گے ہم تو انقلاب آئے گا. اس طرح سے ہم یاد رکھ رہے ہیں. انقلاب پازیٹیو معنوں میں. ویسے انقلاب کا اردو معنی جو ہے وہ ریولوشن ہے، لیکن عربی معنی ہے لوٹنا. لوٹنا. تو ہم کہیں گے اگر ہم یہ سارے کام کریں گے تو ہم اس طرح لوٹیں گے کہ اختلاف ہم میں کم ہو جائے گا. اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں آپ. تو انقلبہ یعنی وہ پھر گیا یا وہ لوٹا. وہ پھر گیا یا لوٹا. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیجئے وہ پھر گیا سے. انقلبہ وہ پھر گیا. انقلبو وہ سب پھر گئے. انقلبتا آپ پھر گئے. انقلبتم آپ سب پھر گئے. انقلبتو میں پھر گیا. انقلبنا. ہم پھر گئے. ینقلبو وہ پھرتا ہے. ہاں، صرف آپ پھرتا ہے بولیں گے، پھرے گا چھوڑ دیں گے. ینقلبونا وہ سب پھرتے ہیں. تنقلبو آپ پھرتے ہیں. تنقلبونا آپ سب پھرتے ہیں. انقلبو میں پھرتا ہوں. ننقلبو. ہم پھرتے ہیں. انقلب پھر. انقلبو پھرو. لا تنقلب. مت پھر. لا تنقلبو. مت پھرو. منقلب. پھرنے والا. منقلب. منقلب ضروری نہیں کہ آئے، ڈیش بھی ہو سکتا ہے. اسٹرکچر بتا رہے ہیں ہم. انقلاب پھرنا یا لوٹنا. ہوا انقلبہ ہیا انقلبت. ہوا ینقلب ہیا تنقلب. میری بات عربی میں دہرائیے، پریکٹس کرتے ہیں ہم. انقلبہ انقلبو. انقلبہ انقلبو. انقلبتا انقلبتم. انقلبتا انقلبتم. انقلبتو انقلبنا. انقلبتو انقلبنا. ینقلبو ینقلبون. ینقلبو ینقلبون. تنقلبو تنقلبون. تنقلبو تنقلبون. انقلبو ننقلبو. انقلبو ننقلبو. انقلب انقلبو. انقلب انقلبو. لا تنقلب لا تنقلبو. لا تنقلب لا تنقلبو. منقلب منقلب منقلب. منقلب. انقلاب انقلاب. ہوا انقلب ہیا انقلبت. ہوا ینقلب ہیا تنقلب. ٹھیک ہے، اب ہم لیتے ہیں ایک نقطہ فکر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، بس پریکٹس کرو جتنا معلوم ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کر لو اپنا، یہ قرآن سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ایکسٹرا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ قرآن کو سمجھنا کوئی ایکسٹرا کام نہیں ہے، یہ بیسک بک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نازل کیا اس کتاب کو تاکہ لوگ تدبر کریں، غور کریں اور نصیحت پکڑیں. تو یہ ایکسٹرا نہیں ہے. اور ویسے بھی دوسرے نفل کاموں سے زیادہ اہم یا نفل عبادتوں سے زیادہ اہم نفل علم حاصل کرنا اہم ہے. لیکن یہ نفل کی بات نہیں ہے، یہ تو بیسک علم ہے، یہ ضروری ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے جس کے لیے ہم روزانہ 25 بار سوال کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اور ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے یا اس شخص سے کہ بھئی اگر یہ ایکسٹرا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ 6,500 تقریباً آیتیں نازل ہی کیوں کی؟ کیا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر ہم کو جو ہے روزانہ فجر عشاء مغرب اور تراویح میں اس کو سننے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کوئی رسم ہے صرف؟ اور کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کو ان آیتوں کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے اگر ایسا کوئی کہے تو استغفر اللہ، وہ ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے. ہم کو تو قرآن ہمیشہ اس طرح کھولنا چاہیے کہ اے اللہ میں جاہل ہوں، ایک بھی آیت سمجھ نہ آئے تو کہیں کہ ہم جاہل ہیں، اللہ اس آیت کو سمجھا دے، تاکہ ہو سکتا ہے اس سے میرا کوئی ہدایت کا تعلق یا ضرورت پڑ جائے اس سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ساری قرآن سمجھنا ضروری ہے کیا؟ بس سورہ فاتحہ آخری 10 صورتیں کافی ہیں نا؟ تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک اگر ساری قرآن سمجھنا ضروری نہیں ہے تو ایسا کریے، آپ ایک لسٹ بنائیے اور یہ بتائیے کہ اس میں سے کون سی آیتیں جس کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کر سکتا ہے کام؟ ارے بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پورا علم ہے، اس نے کتاب نازل کی، اس نے اس میں 6,500 تقریباً آیتیں رکھی. تو یہ کہنا کہ سب کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کوشچن کرنا ہے. گویا آپ کو زیادہ عقل ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ کاہے کو جو ہے 6,500 کی آیتوں کی کتاب نازل کی، بس ایک 10-4 صورتیں نازل کر دیتے کافی تھا. استغفر اللہ، یہ جہالت ہے اور یہ نادانی ہے، بلکہ لاپرواہی ہے. قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے، جیسا کہ آپ اس کورس میں دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب ہم سمجھیں گے تو روزانہ جو مختلف ہمارے سامنے سوالات اور مسائل یا
کوشچنز آتے ہیں، انشاءاللہ اسی قرآن سے آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آپ سمجھتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو ہدایت اور روشنی دیتا رہے گا۔ بے شک ہم کو جب مشکل ہو تو علماء سے مدد لینی چاہیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا ہی سمجھنا چاہیے، لیکن علماء سے بھی مدد لینی چاہیے، لیکن بیسک کام تو ہم کو کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم نے 206 الفاظ سیکھ لیے اب تک، جو قرآن میں تقریباً 50,000 بار آتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا۔